بہت اچھا سوال ہے، بیٹھے بیٹھے۔ دیکھیے، اسلامی قانون جب بنتا ہے اور جب ہے تو اس کے پہلے سماج کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہیں۔ اگر کسی اول تو طلاق قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کو طلاق سے روکنے کے لیے اسلام نے بہت احکام دیے، سخت احکام۔ یہ جو 3 طلاق کے سلسلے میں پروپیگنڈا کیا گیا، یہ اسلام کو بالکل نہ سمجھنے والے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ اگر کوئی مرد ایک ہی سیٹنگ میں ایک ساتھ خدا نہ خواستہ اپنی وائف کو 3 طلاق دیتا ہے تو وہ اسلام کی نگاہ میں کرمنل ہے۔ میں کرمنل بول رہا ہوں۔ طلاق کا مسئلہ سول لاء میں آتا ہے۔ یہ لاء کی جو ٹیچریں ہوں گی وہ جانتی ہوں، طلاق یہ کرمنل لاء میں نہیں آتا، لیکن ایک دفعہ میں 3 طلاق دے دینا اسلام کے نزدیک کرائم ہے، اور اس کی سزا شوہر کو دلائی ہے اسلام نے۔ سمجھیے اس بات کو، 2 سزائیں دی ہیں شوہر کو اسلام نے۔ ایک سزا یہ ہے کہ اب دوبارہ یہ عورت تم کو کبھی نہیں ملے گی، اب نہیں ملے گی، تم نے چانس کھو دیا، اب نہیں ملے گی۔ یہ سزا ہے، سزا۔ اور یہ سزا اس لیے ہے کہ طلاق دینے کے بعد 98% شوہر شرمندہ اور پریشان ہوتے ہیں، غصے میں آ کے دے دیتے ہیں۔ وہ کوئی کورٹ میں کیس ہارتے ہیں، ان کی دکان پر گھاٹا ہوتا ہے، غصے میں آتے ہیں اور وہ غصہ گھر میں بیوی پر نکلتا ہے۔ تو شوہر کو اسلام نے یہ سزا دی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کئی آپشن رکھے تھے، 6-7 آپشن رکھے تھے طلاق دینے سے پہلے، تم نے ایک آپشن کو یوز نہیں کیا اور جم کر دیا تم نے لاسٹ آپشن کی طرف۔ اس لیے یو مسٹ بی پنشڈ اینڈ پنشڈ بیڈلی اینڈ سیویئرلی۔ ایک پنشمنٹ شوہر کو یہ ہے کہ یہ عورت تم کو کبھی نہیں ملے گی۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ سزا عورت کو دی گئی ہے، کیا پاگل پن! یہ سزا شوہر کو دی گئی ہے، اور دوسری سزا اور وہ سزا یہ ہے کہ اب تمہاری پٹائی بھی ہوگی۔ آپ کو شاید نہیں معلوم، ایک وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دینے والے شوہر کو اسلام کوڑے مارنے کی سزا دلواتا ہے۔ جو سزا شراب پینے کی ہے، جو سزا ایک ناجائز سنبند قائم کرنے کی ہے، ریپ کرنے کی ہے، وہ سزا اپنی بیوی کو ایک سٹنگ میں 3 طلاق دینے کی اسلام دلواتا ہے۔ اور آگے سنو، کسی بھی کرائم کی سزا میں جو کوڑے مارے جاتے ہیں اسلام کے قانون کے مطابق وہ باڈی پر مارے جاتے ہیں، کمر پر، لیکن جس شوہر نے اپنی بیوی کو ایک سٹنگ میں 3 طلاق دے دی اس کے کوڑے سر پر مارے جاتے۔ لیکن مصیبت کیا ہے؟ پروپیگنڈا، ٹی وی، اخبارات، ہمارے بہت پڑھے لکھے نیتا 4تھویں پاس کیسی شاندار باتیں کرتے ہیں۔ کیا کریں اس کا؟ ہم چلا کے تھک گئے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ سامنے یہ رکھا کہ سر یہ 3 طلاق کے بعد عورت کو جو مینٹیننس شوہر نہیں دے سکتا اسلام کے قانون کے مطابق، اس کی فلسفی سمجھیے، اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے وہ سمجھیے۔ اگر یہ عورت اپنا خرچہ لینے کے لیے زندگی بھر اس شوہر کے پاس جاتی رہے گی تو کیا وہ شوہر اس کی قیمت وصول نہیں کرے گا؟
کیا وہ سیکسولی کسی وقت بھی ایکسپلائٹ نہیں کرے گا؟ میں تم کو زندگی بھر خرچہ دوں گا مگر آؤ میرے بستر پر سو، اس کاغذ پر سائن کرو۔ مرد بلیک میل کر سکتا ہے۔ مرد کے بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے اسلام نے کہا کہ عدت کے بعد تم ہماری ذمہ خرچہ نہیں، مگر اب وہ عورت کیا کرے؟ نمبر ایک یہ کہ یہ عورت کیا کرے، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ عورت لاچار نہیں ہے، عورت کے پاس بہت آپشن ہے۔ عورت اپنا بزنس شروع کرے، اب تو ای بزنس شروع ہو گیا، آن لائن بزنس شروع ہو گیا، گھر بیٹھے کروڑوں کمانے کا بزنس شروع ہو گیا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ دوسری بات، یہ کروڑوں کی جائیداد جو اوقاف میں ہے، اوقاف، اب یہ وقف کی جو پراپرٹیاں ہیں جن کی کروڑوں کی آمدنی ہے، اس عورت کا حق ہے کہ اس کو جب تک اس کی اپنی ذاتی آمدنی کا ذریعہ نہ شروع ہو جائے، وقف بورڈ سے اس کو ملے 10,000 20,000 30,000 منتھلی، جو اس عورت کا خرچہ ہے مینٹیننس کا، وہ وقف بورڈ سے ملنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بیت المال قائم کرنے چاہیے، اپنی زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع کر کے وہاں سے جو ہماری نیڈی سسٹرز ہیں، وہ چاہے وڈو ہوں، چاہے وہ ڈیورسی ہوں، یا نابالغ لڑکیاں ہوں، یا ہینڈی کیپ لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، ایون نان مسلم، سب کو بیت المال سے ہیلپ ملنی چاہیے۔ تو مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتے، قانون داں اسلام کو نہیں سمجھتے، قرآن کے ذریعے اسلام کو نہیں سمجھتے، یہ ساری مصیبت ہے۔ اس لیے عورت کے لیے مینٹیننس کا کوئی مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ پھر میں وہی بات دہراؤں گا جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، سنی سنائی بات پر یقین مت کرو، ڈائریکٹ سورسز سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔